السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم علمی پوڈ کاسٹ مکتب کو کس طرح چلانا ہے اور مکتب کے اندر کس طریقے سے نئے چیلنجز کو فیس کرنا ہے، اس عنوان سے ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ حضرت والا کا مختصر تعارف یہ ہے کہ حضرت مفتی احسان احمد صدیقی قاسمی دامہ اقبالہم، جو ماشاءاللہ صدر مدرس اور فقہ و فتاویٰ کے، جہاں پر ایک ساتھ طلباء اور اساتذہ کی مکمل رہبری اور رہنمائی کے ساتھ اپنی تدریسی خدمات کو کئی زمانے سے انجام دیتے ہیں، اور ایک آن لائن تعلیمی پلیٹ فارم مفتاح اکیڈمی کے اونر ہیں، اور دنیا بھر سے طلباء حضرت کی اکیڈمی میں بالخصوص استفادہ فرماتے ہیں، جہاں پر حضرت کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ دور جدید میں سوسائٹی اینڈ کلچر کے حساب سے معاشرے کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور یوتھ کو مکمل طریقے سے اسلام کی اور دین کی رہبری کرتے ہوئے آسان انداز میں سارے معاملات کو پیش کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اسی سبب سے حضرت والا کافی نوجوانوں کے درمیان بھی مشہور ہیں اور خود ایک اپنی ذات میں انجمن ہیں۔ آئیے ہم حضرت سے مکمل استفادہ کرتے ہوئے حضرت کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی چیز، ہم آج کے اس عنوان کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ ہم آپ کی توجہ کو چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے اندر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی انگریزی تعلیم میں خلل آئے بغیر ان کو کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں، یہ آج ہم اس مختصر وقت کے پوڈ کاسٹ کے اندر ساری وہ باتوں کو سیکھنے کے لیے ہم تیار رہیں، اور جہاں تک ہو سکے اس باتوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ ہمارے اندر کے جذبے کو سامنے والے کے درمیان جب تک فارورڈ نہ کیا جائے اس وقت تک یہ چیز ہمارے درمیان تک ہی محدود رہ سکتی ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلی چیز حضرت والا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مکتب کس طرح ہونا چاہیے، مکتب کو موجودہ زمانے میں کس طریقے سے بنایا جائے اور مکتب کو موجودہ زمانے میں کس طریقے سے اس کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ جی، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ کافی اہم مسئلے کے اوپر آج یہ آپ نے سیشن رکھا ہے، مکتب کیسا ہونا چاہیے۔ جی، تو ایک بہت اہم سوال ہے، اس کے جواب میں مختصراً یہ کہوں گا، بچوں کے اسکول کا جو ماحول ہے مکتب اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ جی، بچوں کے گھر کا جو ماحول ہے مکتب اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ بچوں کے لیے جو ان کے انٹرٹینمنٹ کے اوقات ہوتے ہیں، جی، پلے گراؤنڈ ہے، مکتب اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر ان کے گھر میں کوئی تقریب اور فنکشن ہوتا ہے تو اس وقت بچوں کی جو خوشی ہوتی ہے اور بچے جس انداز سے پھولوں کی طرح تیار ہوتے ہیں اور وہاں کا جو منظر اور ماحول بنا ہوا ہوتا ہے خوشی اور مسرت اور بچوں کی اچھل کود وغیرہ، مکتب کو اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جی، کہیں ایسا نہ لگے کہ بچہ اگر مکتب میں آئے تو وہ یہ فیل کرنے لگے کہ پتہ نہیں میں کون سے جو ہے قید خانے میں آ گیا ہے، امیزون کے جنگل میں آ گئے۔ جی، کون سے امیزون کے جنگل میں۔ ایسا بچہ بالکل فیل نہ کرے، جی، وہ اپنائیت محسوس کرے، بھاگ دوڑ کر کے آئے، اور مکتب سے واپس جانے کے بعد سے آنے تک اسے انتظار ہونا چاہیے کہ پھر دوبارہ مجھے مکتب کب جانا ہے۔ بہت بہتر۔ میں یہ کہوں گا کہ مکتب ایسے ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کا
اپنا موضوع ہے, مضمون ہے کہ ہر استاد کو ایسا دلچسپی والا ماحول بنانے کے لیے اپنے اپنے طور پر تیاری کرنی چاہیے. مکتب کے سلسلے میں یہ بات جو آپ کے درمیان جو بڑی مشہور ہے کہ آپ بہت شاندار طریقے سے مکتب چلاتے ہیں, اور چونکہ آپ کے آن لائن پلیٹ فارم کے مکتب کے اندر ہزاروں سے طلبہ کی تعداد ہے, اس چیز کو کیا آپ نے آخر میں ہمارے سوال میں آپ نے یہ جواب دیا کہ ان ساری چیزوں سے مکتب کو بہتر ہونا چاہیے, کہ آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں گے کہ بجائے اس کے کہ آپ کے اوپر کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں, بلکہ آپ نے کس طریقے سے اس کو مینج کیا ہے تاکہ وہ ہمارے ناظرین وہ سامعات کو اس میں دلچسپی بڑھے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, کوئی بڑی چیز ہے یا نہیں ہے وہ ان کے اوپر ڈیسائیڈ کرنے چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنی اس نگیٹیوٹی کو ختم کریں کہ اگر مکتب مضبوط ہونا ہے, مکتب بیوٹیفل ہونا ہے, اور مکتب کے اندر دلچسپی والا ماحول ہونا ہے, تو ہمیں اس کے لیے کوئی غیر معمولی محنت کرنا پڑے گا, اور کوئی پہاڑ سر پہ اٹھانا پڑے گا, اور کوئی پہاڑ میں سے دودھ کی ندی نکالنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں, اور ایسا لوگوں کا جو خیال ہے, میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ بالکل خام خیالی ہے. یہ نگیٹیوٹی ختم کریں. میں نے اس کے لیے جو بھی عرض کیا ہے, مکتب ایسا ہونا چاہیے. میں اپنے تئیں یہ کہوں گا, اور میں اس کے اوپر 100% اطمینان رکھتا ہوں کہ ایسا مکتب بنانا اتنا آسان ہے جیسے مسکے سے بال نکالنا آسان ہے. اب یہ کیسے ہوگا, تو ظاہر بات ہے کہ ہر علاقے کے لیے اس کے کچھ تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں. جی, بس یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو جب مکتب قائم کرنا ہے تو پیپر پہ پیپر ورک ہونا چاہیے, پلان ہونا چاہیے. جی, جہاں سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں ہوتا بے شک کہ میں اس مکتب میں منیمم کتنے بچوں کو فرسٹ فیس میں ایڈمیشن لینے والا ہوں. بے شک. آپ دیکھیے کہ کہیں کسی محلے میں کوئی اسکول قائم ہوتا ہے تو جو سب سے بڑی پریشانی وہ اسکول کے ذمہ دار کو ہوتی ہے وہ یہ کہ میں اسکول کی بلڈنگ کرائے سے لیا ہوا ہوں, اور مجھے کم سے کم 4-5 ٹیچرز کو سیلری دینی ہے, اور پھر مختلف اور اخراجات میرے سامنے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کم سے کم مجھے کتنی آمدنی ہونی پڑے گی, وہ مثال کے طور پر 1.5 لاکھ روپیے کم سے کم منتھلی اس کا خرچ ہے. اس کو سامنے رکھ کر کے وہ گول ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ 1.5 لاکھ روپیے مجھے جنریٹ کرنے کے لیے کم سے کم 100 ایڈمیشنز میرے پاس کمپلسری ہے, ورنہ میں مائنس میں جاؤں گا. ایک گول سیٹ کرتا ہے. ہمارے پاس مکتب میں عام طور پر کوئی گول سیٹ نہیں ہوتا. بنیادی بات ہے. میں عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ مکتب قائم ہونے کے وقت میں بس مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ مسجد میں مکتب چل رہا ہے, کل سے آ جائے, کل سے آ جائیے. بس اس سے زیادہ عام طور پر بہت ہو گیا جمعہ میں اعلان ہوگا, اس سے آگے جمعہ میں ایک تقریر ہوگی, لیکن اکثر و بیشتر ہماری شامت اعمال ہے کہ جن لوگوں کو ہم وہ تقریر سنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے. جی بے شک. تو یہ سب سے پہلے تو گول سیٹ ہونا چاہیے. جی, مکتب کیسے ہونے کے تعلق سے آپ نے وضاحت دی ہے کہ اس طریقے کی اہم ترین چیز ہونی چاہیے. جناب, یہ ایک اور اہم سوال آپ کے زیر نظر, کیا منظم مکتب قائم کرنا مشکل ہے؟ ہاں نہیں, میں نے ابھی جیسے آپ سے کہا ہے کیا منظم جس طریقے سے آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چلو اب جیسا آپ نے بتایا کہ جمعہ میں اعلان ہو گیا, عصر کے بعد ایک بار اعلان کریں گے, کسی وقت میں اور جب پبلک جمع ہوتی ہے اعلان کر دیں گے, کیا یہی چیز بہت زیادہ ہو گئی یا پھر اس سے بھی ایک اور چیز ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ پیش کر کے ہم کر سکتے ہیں کہ بھائی اس سے بھی اور آسان چیز ہے, جیسا کہ گھر گھر جانا ہے, فلاں ہے, یہ والی چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ وضاحت کروں کہ لوگوں پر بعض الفاظ کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے. اچھا, انہی الفاظ میں سے آج کل ہمارے اساتذہ اور مساجد کے ذمہ داران پر اور
بعض مکتب چلانے والے احباب پر یہ ایک ہیبت بیٹھ گئی کہ لفظ منظم اگر آتا ہے وہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے تو کوئی وہی پہاڑ سر پہ اٹھانا پڑے گا. حالانکہ جی ایک لاجک ہے, عقلی بات ہے. کوئی میں اپنے گھر کا جو کچن ہوتا ہے وہ گھر کے کچن میں ہماری گھر والی, آپ کی گھر والی, کوئی بھی ہو, میری گھر والی تو نہیں, ابھی نہیں ہے, اچھا پھر بھی آپ اس کو سمجھ جائیں گے اور شاید ہمارے آڈینس میں سے کوئی آپ کی گھر والی ہو جائے. جی بہرحال ایک نارمل گھر کا کچن ہوتا ہے. جی تو خواتین نمک کے ڈبے, مرچی, نمک, ہلدی, ساری چیزوں کو جمع کر کے رکھتی. وجہ یہ ہے کہ وقت پر ان کو وہ ڈبہ ہاتھ کو لگ جانا چاہیے, اور اتنے ڈسٹینس پر جماتی ہے کہ جتنے ڈسٹینس پر ان کا ہاتھ چلا جائے. ہماری گلی کی جو کرانے کی دکان ہوتی ہے وہ جب مارکیٹ سے سامان لاتے ہیں تو صابن کو ایک الگ خانے میں رکھتے ہیں, جی آٹے کو الگ خانے میں رکھتے ہیں. ڈسپلن. جی اگر وہ سارے مال کو لا کر کے درمیان میں ڈمپ کر دیں اور پورا ایک ڈھیر لگا دیں, اور جب کوئی کسٹمر آ رہا ہے صابن چاہیے تو وہ ڈھیر میں تلاش کریں گے مال غنیمت 10-15 مال غنیمت میں سے, اس کے بعد اٹھا کر کے وہ ایک ایک چیز دے رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اس میں جہاں آنے والے کسٹمرز کا ٹائم خراب ہوگا, ویسے ہی جو دکاندار ہے اس کا بھی ٹائم بہت ویسٹ ہوگا. جی بے شک. ایک عقلی بات ہے, کوئی پڑھا لکھا ہو کہ جاہل ہو دکاندار, وہ اپنی دکان کو سلیقے سے جماتا ہے. تو وہ یہ کیا ہے, یہ سلیقے سے دکان کو جمانا, اسی کو تو آرگنائز کرنا کہتے ہیں, اسی کو تو منظم کرنا کہتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو منظم کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے. منظم کرنا تو میرے اور آپ کے گھر کی بات ہے, اپنے چھوٹی سی دکان کی بات ہے. بہت زبردست انداز میں سمجھایا. جب ہم اپنے محلے کی گلی کی چھوٹی سی دکان کو, بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے گھر میں جو بچوں کا روم ہوتا ہے جی وہ بھی منظم رکھتے ہیں. بچوں کے روم میں کھلونے ایک طرف ہوتے ہیں, ان کا ریڈنگ ٹیبل ایک طرف ہوتا ہے, اور ان کے لیے جو بیڈ ہوتا ہے وہ الگ سلیقے سے رکھا جاتا ہے, اور بچے خود اپنے گھر کا جو اپنا بیڈ ہے وہ سیٹ اپ سمجھ جاتے ہیں اور کر لیتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ منظم ہونا, یہ تو ایک چھوٹے سے بچے کی بات ہے, یہ گھر کی خواتین اس کو روزانہ انجام دیں. میں اور آپ روزانہ ہر چیز میں اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. اب اس کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم سمجھیں گے تو پتا چلے گا کہ مکتب کا منظم ہونا یہ تو بس ایک ایسا لفظ ہے جس کی ایک ہیبت بیٹھ گئی. ورنہ تو سیدھی سیدھی بات ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکتب رزلٹ اورینٹیڈ ہو, نتیجہ خیز ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکتب پورے محلے پر اثر انداز ہو, یعنی مؤثر ہو, جی نتیجہ خیز ہو, اٹریکٹیو بنے مکتب ہمارا, جی تو سب سے پہلی شرط ہے آپ کا مکتب منظم ہونا چاہیے. جی اسی سے ہیبت ہے. اب اسی سے ڈر رہے ہیں, ورنہ بہت آسان سی چیز ہے مکتب کا منظم کرنا, جی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب یہ کہ بچے آپ کے پاس کیسے آئیں گے, جی یہ ایک بہت لوگوں کو سوال کرنا. مکتب کا مطلب ایک نظریہ قائم ہو گیا ہے کہ مکتب کہتے ہیں اس جو ہے تعلیمی درسگاہ کو جہاں پر 15-20 بچے ہوں, ایک استاد ہو. جی اکثر مساجد میں ہم جاتے ہیں تو یہی دیکھنے میں آپ کو دیکھنے کو ملتا. جی مکتب چل رہا ہے, اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, چلو دیکھیں مکتب. تو وہاں پر 20-25 بچے ہوتے ہیں, استاد بھی بیچارے محنت کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی کو مکتب سمجھا جا رہا ہے اور ہے بھی مکتب. جی بہت ساروں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بچوں کا اضافہ کیسے ہوگا. مین چیز یہی ہے, بچوں کا اضافہ کیسے. جی بلکہ میں تو بہت سی مرتبہ عرض ہی کرتا ہوں کہ مکتب کے بے شمار مسائل کا حل طلباء کی کثرت ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑھ گئے تو پریشانی ہو جاتی ہے. کم بچوں کو رکھیں گے اچھا پڑھائیں گے. میں اس کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کہ بھائی یہ لاجک تو نہیں ہے, اور یہ ایکیڈمک سسٹم میں ایسا نہیں ہو سکتا, یہاں فلٹر کرنا پڑے گا. ہم صاحب یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی, معلوم کہ جتنے کم رہیں گے اتنی اچھی تعلیم ہوتی, اس طریقے سے ہم کر کے وہ کر دے گا. اچھا جی جی تو بہت کم بچے رہے تو اچھی تعلیم ہوتی, بات بولنے میں بہت اچھی لگتی ہے, کلمۃ حق نرید بہ الباطل. جی
مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے 100-500 بچے، تو اس میں سے اچھے بچوں کو آپ الگ کریں گے نا، فلٹر ہوگا تو آپ کو اچھے بچے ملیں گے. اچھا، جب تک آپ کے پاس بچوں کی کثرت نہیں ہے، طلباء کی کثرت جب تک نہیں ہے، تو اس میں سے آپ اسٹار بیچ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو بہت سارے مسائل کا حل طلباء کی کثرت ہے. اب سوال یہ کر سکتے ہیں آپ میرے سے کہ یہ تو بہت بڑا ٹاسک ہے آج کل. بہت بڑا ہے. تو یہ کہیں آپ ادھر لائن میں تو نہیں جا رہے ہیں، آپ منظم بنانے کے اندرونی شکلیں تو نہیں ہے یہ کہ 50 بچے اگر آ گئے، 100 بچے آ گئے، اس میں سے فلٹر کر کے ہم بچوں کو نکال رہے ہیں، ایک گولڈ ماشاءاللہ بہت مسکا نکل رہا پورا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسٹار بیچ منظم ہوگا، مکتب پورا منظم رہے گا. یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم 1 by 1 چلیں گے. جی. آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ طلباء بڑھیں گے کیسے؟ جی. بہت آسان سمپل طریقہ ہے. اگر ہم اس کو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سوچیں تو وہ خود ہم کو لاجک ذہن میں آ جائے گی. جس جگہ مکتب قائم کرنا ہے نا، سب سے پہلے وہاں پر اپنے کچھ دوست احباب کو لے کر کے آپ بیٹھیں، بیٹھ کے اپنے محلے کی میپنگ کر لینا چاہیے سب سے پہلے. اچھا جی، جیسے SIR میں ہو رہا ہے آج کل. ہاں SIR میں ہو رہا ہے، NRC میں ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہو رہا ہے. بس یہ سب چیزوں سے ہم سبق سیکھیں گے، دشمن کیا ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے ان سب چیزوں کو. ہم جو ہے اس سے اپنے فائدے اٹھا کر کے ہر مسجد کو مدرسہ بنا لیں گے انشاءاللہ. بس ٹرمز ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ اس کو کدھر نہ کدھر جوڑی دے رہے ہیں ماشاءاللہ کہ میپنگ کرنا ہے تو سیدھا SIR میں جائیں گے. آپ کو اپنے مسجد میں بیٹھ کر کے اپنے محلے کی میپنگ کرنا ہے. جی. بھلے اس کو اپنے جو ہے نانا دادا اور ابا سے ملا کر کے میپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مکتب کے معاملے میں، وہ SIR میں ہوگا. محلے کی میپنگ کیا کرنا ہے کہ میرے اطراف، مسجد کے اطراف میں کتنے گلیاں ہیں. جی. ہر گلی میں کتنے اپارٹمنٹس ہیں، کتنے گھر ہیں. جی. ہر اپارٹمنٹ میں کتنے فیملیز ہیں، کتنے فلیٹس ہیں. پیپر ورک کیجیے صرف. اچھا. آپ نے یہ جو مشورہ کیا ہے اور آپ غور کر کے جو میپنگ کیے ہیں، اس کے حساب سے مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 100 گھر بنتے ہیں. جی. تو فرسٹ فیس ہو گیا ہے. جی. سیکنڈ فیس میں آپ کریں گے، ایک ہینڈ بل تیار کریں گے. اٹریکٹیو تو ہونا چاہیے بھائی. جی. جی واقعی اس سے تو انکار نہیں ہے، نفسیات ہے. آپ کی ذات کو دیکھنے کے بعد تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخصیت ہی اٹریکٹیو ہے، تو ان کی نکلے ہوئے باتیں بھی اٹریکٹیو ہی رہیں گی انشاءاللہ. لگ رہا آپ اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہو، آپ ہو کہ میں ہوں، تو ہینڈ بل سیکنڈ فیس میں ہمارے پاس ہینڈ بل، اس کا مطلب کیا ہے؟ ملٹی کلر میں پمفلیٹ. اچھا. جس پر آپ کے مکتب کا تعارف مختصر سا. جی. لیکن ہونا چاہیے ملٹی کلر. آپ پوچھیں گے یہ کیوں بھائی، ایسی بھی کیا ضروری ہے؟ ہم یہی تو بول رہے تھے کہ منظم مکتب میں یہ سب نقطے ہوتے ہیں. جی. سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے اعضاء میں سے ہر عضو کو کوئی عادت ہو جاتی ہے نا، جس کی ناک کو عود کی عادت ہو گئی، جنت الفردوس بھی اس کو پسند نہیں آتا. بے شک بے شک واقعی. اور جس کی زبان کو ہم جیسے حیدرآبادیوں کو چٹپٹے کی عادت ہو جاتی ہے، تو سعودی عربیہ کی مہنگی سے مہنگی ہوٹل کی مندی بھی سمجھ میں نہیں آتی. تلاب کٹے کی سمجھ میں آئیں گے ہمارے کو. تو بہرحال ایسے ہی آنکھ کو بھی عادت ہوتی ہے. اچھا. اس زمانے میں ہماری آنکھ ہر جگہ ملٹی کلر دیکھ رہی ہے. جی بے شک. بچوں کے اسکول کے کتابوں کے اندر ملٹی کلر ہے، اسکرین ملٹی کلر ہے، جگہ جگہ پوسٹرز ملٹی کلر ہے، ان کے بیگ ملٹی کلر ہے، ساری چیزیں ملٹی کلر. جو دیکھ رہے ہیں بچے ملٹی کلر، آنکھ کو عادت ہو گئی. جی. آپ کو یاد ہے، بلکہ آپ سوچیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ کے والد والدہ کی کوئی پرانے زمانے کی اگر بلیک اینڈ وائٹ فوٹو آپ کو مل جائے تو آپ کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا. بے شک لگتا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھ قبول نہیں کر رہی ہے. کیوں؟ ملٹی کلر دیکھتے دیکھتے اب بلیک اینڈ وائٹ پہ آپ آ گئے. واقعی یہ بیچارے بچوں کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کیا؟ اور ان کے والدین کو یہ سب چیزوں کا احساس نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے کیا ان کے پاس؟ بے شک. ہم یہ سمجھتے ہیں مکتب کے معاملے میں تو کوئی سینس ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. پورا جتنا خدمت میں آئیں گے اتنا ہمارے لیے. مکتب مدرسہ یہ تو جو ہے پرانے زمانے میں جائیں گے تبھی کامیاب. جی. بہرحال جو بھی ہو، تو ہینڈ بل جو ہوگا، پمفلیٹ جو ہوگا وہ ملٹی کلر. ملٹی کلر. سیکنڈ فیس پمفلیٹ ہونا چاہیے. جی.
یہ پمفلیٹ ہم اپنے ساتھیوں کے درمیان دے کر کے ہر ایک کو 50-60 دے کر ایک ایک گلی کی ایک ایک کو ذمہ داری دیں. اچھا. اور ان کا کام صرف یہ نہیں ہے جا کے گھروں میں جو ہے بانٹ کے ڈال کے آ جائیں, پیپر صبح جیسا اخبار ڈالتے ہیں. جی. ان کا کام ہے ایک ایک سے ملاقات کریں. اچھا. مرد حضرات کی کاؤنسلنگ کریں, سمجھائیں کہ آپ اب کام کیسا شروع کرنے والے ہیں. اچھا. وہ کہیں گے مولانا اب تک بہت سارے مرتبہ مکتب شروع ہوا بند ہوا, اب یہ بھی ویسے چھوٹا ہوں گا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب بھی مکتب نیا شروع ہو رہا تو سیکنڈ ہمارے ذہن میں یہی ہے چند دنوں کا ہے, مول صاحب نیا ہے شاید بستی میں, اس لیے ذرا نیا کر رہے ہیں. تو ایسے وقت کا یہ بھی اس میں جو بہت لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی ہے. اور ٹھیک ہے, اس میں کچھ ہماری بھی کبھی کوتاہیاں ہیں, اور بہرحال ہم یہ کوتاہیاں گنانے کے لیے بیٹھے تو نہیں, مگر ہر بندے سے ملاقات کرے, ہر گھر والے سے ملاقات کرے. اچھا. اس کو اپنا کام سمجھانے کی کوشش کریں, لیکن جن سے ہم ملاقات کر رہے ہیں وہ بچے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. سوری, کیونکہ میں اور آپ اور ہمارے مسجد کے امام صاحب تو ملاقات کریں گے مردانے سے, جی, اور بچے سب کے سب کنٹرول میں ہیں زنانے کے. جی. ان کے امی ان لیڈیز سے متاثر. ان تک بات کیسے پہنچے گی؟ یہ آپ کے پاس جو پمفلیٹ رہے گا آپ ان کو دے کر کے کہیں کہ گھر میں آپ مشورہ کریے اس معاملے میں. سبحان اللہ. اب یہ پوری گلی میں جب ایک سے ملاقات ہوگی ان کا نام اور ان کا فون نمبر ضرور لیا جائے. ہم یہ یعنی عام طور پہ ہم کام تو کر لیتے ہیں لیکن پلاننگ نہیں ہوتی. جی. نام فون نمبر لیا جائے. نام اور فون نمبر لینے کی کیا شکل ہے اس میں؟ ان سے پوچھیں. اچھا. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے پاس ان کا فون نمبر مل جاتا ہے, اگر وہ نہ دینا چاہیں تو رہتا تو ہے. جی. لیکن آپ کتنے گھروں پر ملاقات کیے ہیں اس مکتب کے لیے, کتنے لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی, کتنوں کو آپ سیٹسفائی کرے, رپورٹ ہونا چاہیے. اچھا. آپ کے پاس رپورٹ ہونا چاہیے میپنگ. جی. کہ 500 لوگوں میں سے 100 لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی جن میں سے 70 کو ہم سیٹسفائی کریں. اچھا, ماشاء اللہ. ضروری ہے اتنا تو. اب ان تک بات ہو گئی, ان کے گھر میں بھی اطلاع جا چکی. یہاں ہم اپنے مشورے میں پہلے سے ایک پروگرام سیٹ کر کے رکھیں کہ مثلا مہینے کی 15 تاریخ کو ایک مکتب کے عنوان سے ایک پروگرام بھی ہونے والا ہے. آپ وہ پروگرام میں آپ بھی شرکت کریں, اور اس سے زیادہ اہم بات اپنے گھر والوں کو بھی لائیں. خواتین کا بھی ہمارے پاس نظم ہونا چاہیے, ورنہ ہوتا یہ کہ جن لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر کرنے کی فرصت نہیں ہے ان کو ہم مسجد میں بلا کر کے بڑی زوردار تقریر کر کے متاثر کر دیتے ہیں. اب جب مکتب کا وقت رہتا ہے تو وہ اپنے دکان میں رہتے ہیں, وہ اپنے آفس میں رہتے ہیں. جی. جو بچوں کو تیار کر کے بھیجنے والی ماں ہیں ان کو کام سمجھانے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی, تو دونوں کا انتظام ہونا چاہیے. اچھا. پروگرام تو پھر ان لوگوں کے لیے ٹائم کو ایسا مینج کرنا پڑے گا کہ کس دن بلایا جائے ان کو, پھر کس دن ان دونوں کے لیے ٹائم کو خالی رکھا جا سکتا ہے, یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. جی. جی. جب یہ ہو گیا, کون سا آپ یوں سمجھیے کہ تھرڈ فیز ہے. فرسٹ فیز میپنگ, سیکنڈ فیز ملاقاتیں جی پمفلیٹ کے ساتھ, تھرڈ فیز پروگرام. جی. یہ جو پروگرام ہونے والا ہے اس سے پہلے ہمارے پاس کم از کم 100 بچوں کے لیے 150 بچوں کے لیے مکتب سے متعلق ضروری اشیاء کی کٹ بنا کر کے تیار رکھیں. وجہ یہ ہے کہ توا گرم ہوگا وہیں روٹی ڈالیں. اوہ. اچھا. جب آپ اتنی محنت کر کے بلائیں گے انشاءاللہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور بہت اچھے ارادوں کے ساتھ لوگ آئیں گے. ایسے ہی اگر آ کے بیٹھ بھی جائیں گے تو آپ کی تقریر سے وہ متاثر ہوں گے, اور ظاہر بات ہے ہمیں کرنا کس کے لیے, اللہ کے لیے. جی بے شک. جب وہ تیار ہو گئے اسی وقت داخلہ لیں, وہیں داخلے کی کاروائی ہونا چاہیے پوری پراپر طریقے سے. آج بھی ہم مکتب کے ذمہ داران کو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جس طرح کہیں پر آپ اپنے بچوں کو کسی اسکول میں, کسی ہاسٹل میں یا کسی گیمز میں ایڈمیشن دلانے کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہ جو ضروری ڈاکیومنٹس آپ سے لیتے ہیں آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. اس طرح
ضروری ڈاکیومنٹ کے پورے ریکارڈ کے ساتھ آپ بچوں کا ایڈمیشن لیں. یہ مکتب کے ایڈمیشنز کی بات چل رہی ہے؟ بالکل. آدھار کارڈ ہے، اس کی فوٹو ہے، سب ساری چیزیں. جی. اٹریکٹیو دکھ رہا ہے یہ واقعی میں. اور میں یہ اٹریکٹیو تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورت ہے. اچھا جی. خدا نہ خواستہ اگر کبھی کچھ آتے جاتے ہوئے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا جی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس وہ بچہ ایڈمیشن لیا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ پروف کی وجہ سے. جی بہرحال جو بھی ہے. اب یہ جو پروگرام ہوگا نا، یہ پروگرام میں ہم پورا نظام بتائیں کہ ہم مکتب کیسا شروع کرنا چاہتے ہیں. صرف تعلیم کی اہمیت کے اوپر بیان نہ ہو جائے، اچھا، بلکہ یہ تعلیم کی اہمیت کے اوپر ہو، جی دینی تعلیم نہ دینے کے نتیجے میں کیا نقصانات ہونے والے ہیں اس کے اوپر بیان ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کام یہاں کیسا شروع کرنا چاہتے ہیں. لوگ آج کل رواجی نہیں، آپ کے پاس کچھ دکھتا ہے تو بکتا ہے. اگر کچھ آپ کے پاس انہیں نظر نہیں آ رہا تو وہ خواہ اپنے بچوں کا بھی ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتے. وہ سوچتے کہ یہ مکتب کے ٹائم میں تو بچہ جو ہے فٹ بال سیکھ لے گا، فٹ بال کلب اس کا جوائن کرا دیں گے اتنے میں تو ایک ہنر آ جائے گا اس کو. یہ مینٹالٹی ہے، کیا کیا جائے. لیکن آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی طریقے سے کھینچ لیں طالب علم کو ان کے والدین سے. جی. اور ہم اس وجہ سے اس کھینچنے کے اوپر مطمئن ہیں کہ اگر ہم نہیں ان کو ان کے گود سے ہم نہیں اٹھائیں گے، دوسرے اٹھائیں گے تو دشمن اٹھائے گا، زبردست اٹھائے گا. جی. حضرت غالباً منظور نعمانی علیہ الرحمہ کا ملفوظ بھی ہے. اس وقت ماں کی گود سے بچے چھینے جا رہے ہیں، اسی لیے مکاتب قائم کرنے پر حضرت بھی زور دیتے تھے. بہرحال ہمیں کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ 1 ہفتے تک داخلوں کی ڈیٹ رکھیں گے، داخلے لیں گے اور 1 ہفتے تک جان توڑ پورے محلے میں محنت کرتے رہیں گے. اچھا. اب جب آپ اتنی محنت کریں گے اور اس کے ساتھ جمعہ میں بھی بیان کر رہے ہیں، گھر گھر پہنچ کر کے دعوت بھی دے رہے ہیں، تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ اب دیکھیے وہ 20 بچے رہتے کہ 200 بچے ہوتے ہیں. سوال ہی نہیں پڑا. اب یہ جو 200 بچے آئیں گے، ظاہر ہے یہ امانت ہے. بے شک. ان کو صحیح تعلیم کیسے دی جائے، ترتیب کیسے بنائی جائے، یہ سب ہم کو بنانا پڑے گا. تو یہ ماشاءاللہ کافی بہترین آپ کی کارگزاری رہی ہے اور ہمارے لیے یہ بہترین باتیں رہی، اور اس کے اندر کئی چیزیں تو ایسی رہی جو بالکل نئی باتیں ہیں ہمارے سامعین کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. چونکہ ایک شخصیت اگر کسی کام میں مکمل اپنے آپ کا تخصص اور اپنے آپ کو پورا جی جان لگاتا ہے تو واقعی وہی شخصیت زیادہ بہتر سمجھا سکتی ہے اس میٹر کو. تو اگر اجازت ہے تو ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں، جو کہ بہت ہی اہم ترین سوال ہے. آپ جب اتنا سب بتا دیے ہیں یہ سب سارے معاملات کے اندر، تو منظم اور مؤثر میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ مطلب سمجھے کیسا ہم اس کو کہ بھائی یہ منظم بھی ہو گیا ہے، ہمارے کو تو دکھ رہا کہ بھائی پامفلیٹ اچھے چھپ گئے، کلرنگ ہو گیا، مفتی صاحب بول دیا ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہو گئی، بیانات ہو گئے، سب ہو گئے. اب اس کو مؤثر میں کیسا تبدیل کریں ہم؟ کیا وہی چیز کافی ہے یا پھر اس کے اندر بھی کوئی نئی چیز ہے؟ دیکھیں، میرا ایک گویا کہ تجربہ ہے، ناقص ہی صحیح مگر تجربہ ہے، کہ جب تک مکتب منظم نہیں ہوگا مؤثر نہیں ہوگا. اچھا. اور منظم کس کو کہتے ہیں؟ منظم کہتے ہیں کہ نظم و ضبط ہو مکتب میں. جی. کامن سینس ہے. نظم و ضبط کو منظم کہیں گے